الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر ہے 143 سورہ البقرہ. سب سے پہلے اس آیت کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط. کل کے سبق کی جو آخری آیت تھی وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو لوگوں کو شبہ تھا اس کا کیا دیا جا رہا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے. ہم مان تو لیتے اس نبی کی رسالت کو، لیکن مسئلہ یہ ہے انہوں نے اس قبلے کو ترک دیا ہے جو تمام انبیاء کا کیا تھا؟ قبلہ تھا. اس شبہ کا جواب دیا تھا کل کے سبق میں حاکمانہ. جواب دیا تھا حاکمانہ. قل للہ المشرق والمغرب، ہر سمت ہماری ہے، ہم جہاں چاہیں تمہیں حکم دیں. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے کہ کبھی بیت المقدس اور کبھی بیت اللہ. آج کے سبق میں اس کا جواب ہے حکیمانہ. یہ ربط ہے. کل کے سبق میں جواب تھا حاکمانہ اور آج کے سبق میں اس کا جواب ہے حکیمانہ. دوسرا اس کا ایک بہترین ربط یہ ہے، سبحان اللہ. کل کے سبق میں کہا گیا کہ تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیرا جا رہا ہے جس قبلہ کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اب تمہیں اس قبلے کی طرف پھیرا جا رہا ہے جو ہدی للعالمین ہے. اور آج کے سبق میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے وہ قبلہ ہدی للعالمین ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب ہادی للعالمین ہو. جیسے وہ قبلہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ذریعہ ہدایت ہے. ایسے تم بھی اب تمام لوگوں کے لیے حضور کے بعد ہادی بنا دیے گئے ہو. ایک یہ ہے. اس سے بھی بہترین لطف والا ربط یہ ہے
جیسے ہم نے تمہیں قبلہ ایسا دیا جو تمام قبلوں کا سردار ہے، ایسے ہم نے تمہیں ایسے نبی دیے جو تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے جو امتوں کی سردار ہے۔ ایک یہ ربط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ جو شروع میں اس آیت کے لفظ کاف ہے، حرف کاف ہے، وَكَذَلِكَ، یہ کاف کبھی تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی یہ کاف کمال کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ زید کا خالدن، زید خالد کی طرح ہے، وہاں پر یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ کبھی یہ کاف کمال کے لیے آتا ہے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن مقدس کے بارے میں ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیہ، کیا کمال کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، اور یہ کتاب ہم نے اتاری ہے کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ یہاں بھی جو لفظ کاف ہے یہ کمال کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، کیا بہترین کیا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے امتاً، ایک امت، وسطاً، جو افضل امت ہے۔ وسطاً کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی حدیث میں ہے، جیسے کہا بھی جاتا ہے خیر الامور اوسطها، بہترین امت تمہیں بنایا ہے۔ اب یہ بہترین ہے کس بنا پر؟ انشاءاللہ تعالی اس کو ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا وسطاً کا معنی یہ ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے امت معتدل، اعتدال والی امت ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ بہترین کیوں بنایا؟ معتدل امت کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ جب کل قیامت کے دن انبیاء کے مابین اور ان کی نہ ماننے والی امت کے درمیان تنازع ہوگا، انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پیغام کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ قوم انکار کرے گی تو تم پہچانتے ہو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں اپنی شان کو، کہ جب وہ اختلاف ہوگا، وہ تنازع ہوگا، تو وہاں پر گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے تمہیں معتدل اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ کل قیامت کے دن ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ ہے۔ اندازہ کریں اور کمال دیکھیں اس امت کا۔ پھر وہ لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہیں گے یہ کیسے گواہ ہیں جنہوں نے ہمارا زمانہ ہی نہیں پایا، یہ کیسے گواہ ہیں جو ہمیں جانتے ہی نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو پھر پوچھا جائے گا اس امت سے، تو پھر اس امت کے لوگ کہیں گے ہم نے مخبر صادق سے سنا ہے، ہم نے اپنی سچی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے کہ تمام انبیاء نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امتوں تک کیا کر دیا تھا؟ پہنچا دیا تھا۔ بہرحال تم بہترین اس لیے ہو کہ تکونوا شہداء علی الناس، آنے والے وقت میں تم لوگوں کے خلاف کیا دو گے؟ گواہی دو گے۔ اور تم جانتے ہو پھر تمہاری اس گواہی پر گواہی کے لیے جس شخصیت کو لایا جائے گا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کے طور پر آئیں گے، اللہ میری امت نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے سے پہلے اسی کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط۔ پہلے تو کل کے سبق میں بھی گزر چکا کہ پہلے قبلہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ، مدینہ منورہ میں ہجرت کر لینے کے بعد 16-17 مہینے قبلہ رہا بیت المقدس،
پھر حکم ہوا کہ جناب آپ رخ انور کو موڑ دیجئے کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ کل بھی میں نے اشارتاً کہا تھا اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے، ہجرت سے پہلے قبلہ چینج ہوا یا ہجرت کے بعد؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضور کا اولاً قبلہ بیت اللہ ہی تھا یا حضور کا اولاً قبلہ بھی کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ اس میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضور مکے میں بھی رہ کر ایسی سمت اختیار کرتے تھے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان قبلہ بیت اللہ کو بنا کر کہ اس ایک ہی وقت میں منہ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو یہاں سمت ایسی ہے کہ یا تو بیت اللہ کو کرو گے یا پھر کس کو کرو گے؟ بیت المقدس کو کرو گے۔ تو پھر کہا گیا اب دو سمتیں آپ سے لے لی گئی ہیں، اب ایک سمت باقی ہے کہ اب آپ رخ صرف کس سمت کی طرف کریں گے؟ بیت المقدس کی طرف۔ یہ ایک بات۔ یہ جو تحویل قبلہ کا اللہ پروردگار عالم نے حکم دیا، اس حکم کا آج کے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سا جواب ہے؟ حکیمانہ۔ اس تحویل قبلہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اور ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں گزشتہ اسباق میں کہ اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنے والے، اس کی بنیادیں اٹھانے والے وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ صحیح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ بیت اللہ کس نے تعمیر کیا؟ تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام۔ ان نے پوچھا کہ بیت المقدس کس نے بنایا ہے؟ تو فرمایا کہ بیت المقدس بھی 40 سال کے بعد کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت کے بیٹے کتنے تھے؟ دو، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کو بیت اللہ بنانے کے بعد کہا یہ ہے تمہارا قبلہ، بیت المقدس بنانے کے بعد کہا کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ حضرت اسحاق کو دونوں بیٹوں کو الگ الگ کیا دیا ہے؟ قبلہ دیا ہے۔ اور زیادہ تر جو انبیاء کی آمد ہے وہ ہے کس سے؟ بنو اسحاق سے۔ اس لیے زیادہ تر انبیاء کا جو قبلہ رہا ہے وہ بیت المقدس رہا ہے، اس لیے کہ ان کے باپ کا جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ قبلہ بیت المقدس۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کن میں؟ بنو اسماعیل میں۔ تو حضرت ابراہیم نے کعبہ بنانے کے بعد حضرت اسماعیل کو کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ذریت کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا۔ تو اس قول کے مطابق شروع سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو اسماعیل میں سے ہے اس لیے آپ کا قبلہ کیا رہا ہے؟ بیت اللہ رہا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں کیا کی تھی؟ اٹھائی تھی، اور پھر اس کے بعد کعبہ کو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے رہے؟ اس کے اندر تعمیراتی کام کرتے رہے۔ ہاں بالکل سیم اسی طرح بنایا تو کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تزیین کا جو کام اس میں کیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، وگرنہ دونوں قبلوں کے جو بانی ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ ایک بیٹے کے لیے بیت اللہ اور دوسرے بیٹے کے لیے بیت المقدس۔ اب دیکھیے اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ اس امت کو وہ قبلہ دیا گیا کہ جس قبلے کے بارے میں کہا گیا ہدی للعالمین۔ قبلے تو دونوں ہیں، بیت المقدس بھی ہے اور بیت اللہ بھی ہے، لیکن بیت اللہ کے لیے لفظ بولتے ہوئے کہا گیا ہدی للعالمین۔ یہ قبلہ عالمی قبلہ ہے، جو بیت المقدس ہے وہ عالمی قبلہ نہیں ہے، وہ ہے وہ بھی قبلہ، لیکن اب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کیا جا رہا ہے ہدی للعالمین، جو قبلہ کیا ہے؟ عالمی قبلہ ہے، تمام جہان کا قبلہ ہے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں،
جیسے یہ قبلہ تمام قبلوں کا سردار ہے، ایسے تم بھی تمام امتوں کی کیا ہو؟ سردار اور سب سے بہترین ہو۔ اب آ جائیے لفظ وسط پر۔ میں نے عرض کیا کہ وسط کا معنی یہ ہے معتدل۔ اعتدال ایک ایسا وصف ہے، انسان کی صحت کا، بدن کا دار و مدار بھی اعتدال کے وصف پر ہوتا ہے۔ بدن معتدل رہے تو انسان بیماریوں سے کیا رہتا ہے؟ بچا رہتا ہے۔ اور جب بے اعتدالی بدن میں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان اگر اس بے اعتدالی کا علاج نہ کرے تو رفتہ رفتہ موت کے کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے۔ بالکل بعین ہی اسی طرح انسان کے اندر روحانی شرف بھی اسی بنا پر ہے کہ یہ معتدل رہے۔ اگر روحانی طور پر اعتدال بھی انسان سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، جیسے بیمار آدمی اعتدال نہ رکھنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، ایسے روحانی اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی روحانی کیا ہو جاتی ہے؟ موت ہو جاتی ہے۔ تم بہترین اس لیے ہو کہ وسطاً ہم نے تمہیں معتدل بنایا ہے نا۔ جیسے کہ انسان کے بدن میں 4 چیزیں ہیں، ایک چیز گرمی ہے، دوسری چیز ٹھنڈک ہے، تیسری چیز انسان میں خشکی ہے، اور چوتھی چیز انسان کے اندر رطوبت اور تری ہے۔ یہ 4 چیزوں کا اعتدال اگر بدن کے اندر رہے تو انسان ٹھیک رہتا ہے، اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے اندر اعتدال ختم ہو جائے تو انسان جسمانی طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو روحانیت ہے وہ ہے انسان کے اخلاق، وہ ہے انسان کا اعتقاد، وہ ہے انسان کا عمل۔ جب اس کے اندر سے اعتدال نکل جاتا ہے تو پھر گویا کہ روحانی طور پر انسان کو کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں بدن کے طبیب ہر دور میں رہے کہ نہیں رہے؟ یہ جو علاج آج بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، یہ بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں جنہوں نے علاج کیے ہیں، وضع کیے ہیں۔ ایسے ہی جسمانی جیسے معالج رہے ہیں، ایسے اس روح کو معتدل رکھنے کے لیے اور روحانی اعتدال رکھنے کے لیے اللہ دنیا میں نبیوں کو مبعوث کرتے رہے ہیں، کتابیں دی ہیں، معتدل رہو روحانی طور پر۔ اگر یہ اعتدال روحانی نکل گیا تو روحانی طور پر تمہیں کیا واقع ہو جائے گی؟ موت واقع ہو جائے گی۔ کتابیں بھی اللہ نے اس لیے دی اور اللہ نے انبیاء بھی اس لیے بھیجے۔ اب ذرا ربط سنیے گا، میں لفظ اعتدال کو تھوڑا سا مزید واضح کرتا ہوں، لیکن آپ سنیے گا اس کو۔ اب ربط دیکھیے، اللہ اکبر، تمہیں ہم نے معتدل بنایا ہے، اور جیسے روحانی زندگی لوگوں کو بخشنے کے لیے ہم روحانی معالج بھیجتے رہے کہ تم لوگوں کو روحانی طور پر اعتدال پر رکھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کیا ہو چکا ہے؟ بند ہو چکا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی معتدل رہو اور لوگوں کو بھی روحانی طور پر اس اعتدال کی کیا دو؟ دعوت دو۔ اس لیے ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ بہترین امت بنایا ہے۔ تمہاری وجہ یہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، کنتم خیر امت، تم ہو بہتر، لیکن تمہاری بہتری کی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بالکل وہ وصف اعتدال ہے۔ وصف اعتدال ہوگا ہی اس وجہ سے کہ امر بالمعروف ہو اور کیا ہو؟ نہیں عن المنکر ہو۔ یہ ہے امت کے بہتر ہونے کی وجہ۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہم میں وصف اعتدال پیدا کرنے کے لیے، اللہ پروردگار عالم نے سورہ حدید کی آیت ہے، لقد انزلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے یہ تمام انبیاء اس لیے مبعوث کیے، ہم نے یہ کتابیں اس لیے اتاری ہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ تم دنیا میں کیا قائم کر سکو؟ اعتدال قائم کر سکو۔
کیونکہ یہ اعتدال رہے گا تو روحانی زندگی رہے گی، اور اگر یہ اعتدال ختم ہو گیا تو پھر روحانی کیا واقعہ ہو جائے گی؟ موت واقعہ ہو جائے گی۔ تم بہترین اس لیے ہو، اس اعتدال کی دعوت حضور دیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت وسطا، ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ بہترین امت۔ اس بنا پر بنایا ہے، اس بنا پر ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے کہ اب تم اس وصف اعتدال کو لوگوں کے اندر کیا کرو گے؟ پیدا کرو گے۔ اور پھر ہے اس امت میں اللہ نے دیا ہے، اعتقادی اعتدال دیکھے تو اس امت میں ہے، عملی اعتدال دیکھے تو اس امت میں ہے، معاشرتی اعتدال دیکھے تو اس امت میں ہے، معاملات کا اعتدال دیکھے تو اس امت میں ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا اگر میرے اندر اعتقاد کا اعتدال نہیں تو میں بہترین کہلانے کا حقدار نہیں، اگر میرے اندر معاملات کا اعتدال نہیں تو میں بہترین کہلانے کا حقدار نہیں، اگر میں معاشرتی طور پر اعتدال نہیں رکھتا تو میں اپنے آپ کو بہترین کہلانے کا حقدار نہیں۔ تمہیں بنایا ہی امت وسط اس لیے ہے کہ ہر معاملے میں تمہارے اندر کیا رہے گا؟ اعتدال رہے گا، یہ تمہاری وجہ ہے بہتر ہونے۔ مثلا دیکھیے، ایسے لوگ آئے پہلے کہ جن میں انبیاء کے قاتل بھی تھے کچھ، اور کچھ نے انبیاء سے ایسی محبت کی کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ لیکن ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماننا ہے کہ محبت بھی ہو لیکن اللہ کا کوئی وصف حضور میں مانے نہیں، یہ اعتدال ہے۔ کچھ لوگوں نے عمل کیا، ایسے تھے بدبخت، اللہ معاف فرمائے، کچھ تو محبت میں اتنے آگے بڑھے اور کچھ نے اپنے نبی کو کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ نہیں، تم ایسے نہیں، تم اعتدال کے ساتھ رہنے والی امت ہو۔ دوسری چیز دیکھ لیجئے عمل کو، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، صرف نماز ہی انہوں نے کیا سمجھا؟ اپنا کام، صرف روزہ ہی انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ اپنا کام سمجھا ہے۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، جہاں نماز تمہاری ذمہ داری ہے وہاں رزق حلال بھی تمہاری ہی کیا ہے؟ ذمہ داری۔ سوسائٹی کے اندر رہنا ہے، سوسائٹی سے کٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ امتم وسطا یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ امت وسط بنایا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اگر خامن مر گیا تو عورت زندہ ہوتی تو بیوی کو ساتھ ہی کیا کر دیتے تھے؟ دفنا دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اور اس سے بڑی بات کہ عورتوں کو زندہ کیا کر دیتے تھے؟ بچیاں پیدا ہوتی تو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتے تھے۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ دیکھو عورتوں کے تمہارے اوپر کیا ہے؟ حقوق ہیں، تم نے ان کے حقوق کی کیا رکھنی ہے؟ رعایت رکھنی ہے، خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ امتم وسطا، ہم نے تمہیں بنایا ہی وہ امت ہے جو کس پر رہے گی؟ اعتدال پر رہے گی۔ اور بہت سی اس کی مثالیں ہیں، معاملات دیکھ لیجیے، آج بھی پوری دنیا میں یہی جنگ ہے، صرف وسائل کی جنگ ہے۔ ایک طرف ایک طبقہ خون چوس رہا ہے لوگوں کا اور اطمینان سے بیٹھا ہے، اور دوسری طرف بیچارے اتنے لوگ پریشان ہیں کہ اس غربت کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو اور اپنی محبوب ترین چیز جو اولاد ہے اس کو بھی اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرنے پر کیا ہے؟ مجبور ہیں۔ اور یہ نظام شروع سے دنیا میں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینے کے لوگ زیادہ تر یہودیوں کے سود کے نیچے دبے ہوئے لوگ تھے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کا ہاتھ اوپر تھا کہ وہ لوگ ہل نہیں سکتے تھے۔ جتنی سالانہ آمدن ہوتی تھی اتنی صرف مدینہ کے اندر لوگوں کی آمدن ہوتی تھی، صرف اور صرف سود ادا کر پاتے تھے، اور وہ جو اصل رقم ہے وہ کیا رہتی تھی؟ باقی رہتی تھی۔ آج بھی یہود نے اسی طریقے سے اس امت کو پھنسا لیا ہے۔ ہمارے پاس بھی وہ ہے ہی نہیں کہ ہم اصل دے سکیں، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ان کی قسط دے سکیں، ہم اس کے لیے لوگوں سے کیا مانگتے ہیں؟ بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ نہیں چلے گا اسلام میں۔ ہم نے تمہیں بنایا ہے امتم وسطا،
تم معتدل رہو گے. جہاں تم کماؤ گے لوگوں سے تجارت کے ذریعے، وہاں تم صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں پر کیا کرو گے؟ خرچ کرو گے. یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تم بہترین تب ہو جب اعتقادی اعتدال ہے، تم بہترین تب ہو جب عملی اعتدال ہے، تم بہترین تب ہو جب معاشرتی اعتدال ہے، تم بہترین تب ہو جب معاملات کا اعتدال ہے. اگر ان اعتدالوں میں کوئی چیز نہیں تو پھر تمہارے اندر بہترین ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ہے امۃ وسطا. اور آپ دیکھ لیں جو قرآن نے جس بنیاد پر ہمیں بہتر کہا ہے، کیا ان وجوہات میں سے کوئی وجہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ اعتقاد کا اعتدال اکثریت کے اندر نہیں، ہم میں. معاملات کا اعتدال تو پھر آپ پوچھیں ہی نا. معاملات کا اعتدال تو اتنا ناپید ہو گیا کہ وہ لوگ صبغت اللہ، جن کی شکلوں سے اللہ کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، جن کے لباس سے اللہ کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، جب انسان ان کے قریب جاتا ہے تو لوگ میرے قریب آنے کی وجہ سے میرے معاملات سے، دین سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں. تم ہو کس بنا پر بہتر؟ ہم نے تو تم سے پہلے جس وجہ سے تم اپنے آپ کو بہتر کہہ رہے ہو، ہم نے ان وجوہات کی بنا پر ایسی امتیں تم سے پہلے گزاری ہیں. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ہم نے ان کے بعد ان جیسے پھر ان شہروں میں پیدا کیے ہی نہیں. تم معتدل ہونے کی وجہ سے بہتر تھے، لیکن اعتقادی اعتدال ختم، عملی اعتدال ختم، معاملات کا اعتدال ختم، معاشرت کا اعتدال کیا ہے؟ ختم. تو یہ بڑا جھنجھوڑ رہا ہے سبق مجھے اور آپ. بہترین کیوں ہو تم؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں معتدل بنایا ہے. اللہ ہمیں بھی اعتدال والوں میں اپنے فضل سے شامل فرما دے. اگلی آیت کا حصہ اس سے بھی زیادہ جاندار ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. شہید کے کئی معنی ہوتے ہیں، وقت مختصر ہے، میں صرف 2 معنی ذکر کرتا ہوں. ایک شہید کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. کیا دینے والا؟ خبر. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے حضور ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کریں گے؟ باخبر کریں گے. شاہد ہیں آپ. دوسرا اس کا معنی ہے، شہید کا معنی گواہی دینا، جس پہ متفق علیہ روایت میں نے ذکر کر دی ہے کہ حدیث میں ہے کہ کل جب لوگ انکار کر دیں گے اپنے انبیاء کی پیغام رسانی کا، تو وہاں پر اس امت کو گواہی کے طور پر کیا کیا جائے گا؟ کھڑا کیا جائے گا. بہرحال اب پہلا معنی دیکھیے، دوسرے پہ میں نے مختصر سے ذکر کر دیا. یہ امت کی فضیلت ہے کہ ہے بعد میں، لیکن اللہ قیامت کے دن اس کو گواہ بنا کر کیا کریں گے؟ لائیں. لیکن پہلا معنی دیکھیے، تم بہترین اس لیے ہو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اب جیسے حضور باخبر کیا کرتے تھے تمہیں، اب حضور کے بعد تمہاری ذمہ داریوں میں ہے. تمہاری بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اب تم لوگوں کو کیا کرو گے؟ باخبر کرو. اگلا جملہ دیکھیے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس لیے کہ رسول تمہیں باخبر کر رہے ہیں، کر چکے ہیں. اب حضور نے اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے. تمہاری بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شہداء علی الناس، اب تم حق تم لوگوں کو بتاؤ گے. اب اس کتاب کا درس تم لوگوں کو دو گے. اب لوگوں میں ہر اعتبار میں وصف اعتدال تم پیدا کرو گے. یہ تمہاری بہترین ہونے کی کیا ہے؟ وجہ ہے. اور آپ اس اعتبار سے بھی دیکھیے کہ وصف اعتدال میں ہم کتنے ناکام، اور پھر شہداء علی الناس، لوگوں کو حق کی خبر دینے کے اعتبار سے ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں یہ ہر انسان خود جانتا ہے. اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا سیکنڈ لاسٹ پارے میں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا.
ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ رکھنے لگے ہیں، تیار ہو جائیں گے۔ اور وہ بھاری بوجھ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ تو اب حضور کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری بہترین ہونے کی وجہ ہے لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں کو باخبر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں ایک جماعت مستقل ہونی چاہیے، اس کی کوئی ذمہ دار، وہ نہ کرے تجارت کے کام، وہ نہ کرے کوئی اور کام۔ ولتکن منکم امہ، ایک جماعت مستقل ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی کیا دے، وینہون عن المنکر۔ جی، اور آگے کیا کہا ہے اس جماعت کے بارے میں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بہترین ہونے کی وجہ کو کیا کر لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ اس لیے اللہ کرے ہماری یہ جو نشست ہے، ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے، ہماری یہ جو تحریک ہے، اللہ کرے یہ اس زمرے میں شامل ہو جائے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ جی، یہ ذمہ داریوں میں ہے، یہ نہیں کہ صحابہ تجارت نہیں کرتے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک اگر تاجر بن گیا ہے تو دوسرا طالب علم بنا ہے، اگر وہ تاجر واپس طالب علم بنا ہے تو یہ طالب علم تاجر بن گیا ہے، اگر کوئی مجاہد طالب علم تھا، جہاد کی نوبت آئی ہے، وہی طالب علم کس کے لیے نکلا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے۔ سورہ توبہ کی آیات ہیں جن کے اندر کہا گیا چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسا طائفہ ہو لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی کیا حاصل کرے، سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ بہرحال تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم عزم کریں، یہاں اللہ سے عزم کریں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے یہاں اس عبارت کو پراپر لکھوا دیں کسی چارٹ کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے، وہ حدیث جو بڑا جگرا بناتی ہے انسان کا، کہ جب ایک گھر کے اندر ایک جگہ پر چند لوگ قرآن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، حدیث میں قرآن کا لفظ ہے، اللہ اکبر، وہ اس جگہ پر جمع ہو کر، انشاءاللہ اگلی دفعہ شاید وہ لکھ دیں گے انشاءاللہ ہم اس روایت کو، اور آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اور اس کو دیکھ کر بھی لطف لیجئے گا کہ جب چند لوگ اللہ کے قرآن کے ذکر کے لیے ایک مجلس میں جمع ہوتے ہیں، جیسے وہ یہاں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا تذکرہ اوپر آسمان میں فرشتوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معمولی کام تو ہے نہیں، یہ تو بہت اہمیت، یہ چناؤ ہے، چناؤ۔ اب اس چناؤ پر قائم رہنا میری اپنی اوپر اختیاری چیز ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم چن تو بہت سے لوگوں کو لیتے ہیں اپنی کتاب کے لیے، لیکن فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ظالم نکلتے ہیں اس چناؤ کی قدردانی نہیں کر پاتے، اور ہم پھر اپنی کتاب کی تبلیغ کا کام، ہم اپنی کتاب کی فہم و تفہیم کے کام، اس کی تنفیذ اور اس کی تبلیغ کے کام اس آدمی سے لے لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں ضرورت تمہاری اس کتاب کی خدمت کی، کیونکہ تم نے اس چناؤ کی قدر نہیں کی۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ تو یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم سیکھیں، قرآن جانیں، قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے بعد تو ذمہ داری اور کاندھوں پر آ جائے گی کہ جو اس کتاب کی کیا کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ ہماری اس کلاس کا انعقاد کا مقصد بھی یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم ساری زندگی طالب علم بن کر رہے، اچھی بات ہے، رہنا ہے، بنتا طالب علم بنتا ہی تب ہے کہ جب انسان اس قرآن کی تبلیغ کرنے لگتا ہے۔ ہمیں تو مبلغ بننا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کتاب کی تبلیغ کرنی ہے، اپنے بچوں میں کیجیے، اپنی فیملی کے لوگوں میں کیجیے، اپنے دوستوں میں کیجیے، اپنی بیٹھک میں کیجیے، اپنے مہمان خانوں میں کیجیے، اپنے آفس میں کیجیے، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بہترین اس لیے ہو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو اب کیا کریں گے، باخبر کریں گے۔
دعا بھی کیا کریں اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی. غیب کی دعا غیب کے لیے قبول ہوتی ہے. اس لیے وہ جو غزوہ احد کا واقعہ تھا، سبحان اللہ، صحابی شہید ہوئے تھے، وہ اپنے دوست کو بلا کر لائے تھے پہاڑی کے دامن میں، اور بلا کر لا کر کہا تھا میاں میں دعا کروں گا تو اس پہ آمین کہہ دینا، پھر تم دعا کرو گے تو میں اس پہ کیا کہوں گا؟ آمین کہوں گا. دعا کریں کہ اللہ نسلوں کو اس کتاب کے لیے قبول فرمائے. صبح کسی کام کے لیے ہم گئے استاد جی کی ملاقات کے لیے، انہوں نے امام مالک رحم اللہ کی بات سنائی، قول سنایا، مزہ ہی آ گیا. اس قول کی ایک بات یہ تھی کہ جب تم کتاب سے جڑ جاؤ گے تو امام مالک فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا اللہ ہاتھوں کو خالی واپس بھیج دے، اللہ دامن خالی چھوڑ دے. نہیں، یہ اللہ کی ذات اور اللہ کی کتاب اتنی وفادار ہے کہ یہ اللہ دین نہیں چمکاتے دائی کے ذریعے، پہلے اللہ سب سے پہلے دائی کو چمکاتے ہیں. تو ہم جن چیزوں سے چمکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں میں تو لوگ چمکے کیا ہیں، ان کو تو عبرت بنا کر کہا گیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فخسفنا، ہم نے دنسا دیا خزانوں کی وجہ سے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہیں شہیدن، کیا بنا کر؟ باخبر بنا. حضور ہیں تمہیں باخبر کرنے والے، اب تم ہو لوگوں کو باخبر کرنے والے، تم ہو لوگوں کے خلاف گواہی دو گے قیامت کے دن. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے. یہ ہے قرآن سمجھنے کا کام. یہاں علی لکم کے معنی میں ہے، علیکم کس کے معنی میں ہے؟ کیونکہ علی الزام کے لیے آتا ہے. الزام کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف آنا، تو یہاں علیکم امت کے لیے ہمارے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں علیکم بمعنی لکم ہے، یہ عربی کا حسن ہے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں قبلہ تبدیل ہوا ہے، تو اس کے کتنے جواب دیے کل کے سبق میں. ایک حاکمانہ تھا، ہماری مرضی ہے ہم جدھر مرضی تمہیں حکم دیں. تم کون ہوتے ہو ہماری حکموں میں علتیں تلاش کرنے والے؟ جو ہماری حکموں میں علتیں تلاش کریں ان کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ان کو ملتی ہے جو علتوں کے متلاشی ہوئے بغیر لبیک کہہ دے ہم نے مان لیا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. چلو ٹھیک ہے، آتے ہو حکمتیں پوچھتے ہو تو سنو. ایک حکمت میں آپ کو سنا دوں آخر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کیوں تبدیل ہوا؟ اس کی ایک وجہ تو میں نے عرض کیا کہ حضور چاہتے تھے کہ یہود متاثر ہوں اور وہ بھی کیا لائیں؟ ایمان لائیں. لیکن جو اس سے بھی جاندار وجہ مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت نے بنی اسرائیل کے خلاف کیا دینی تھی؟ گواہی دینی تھی کل قیامت میں. تو بنی اسرائیل نے یہی کہنا تھا ان کا قبلہ الگ، ہمارا قبلہ کیا ہے؟ الگ. یہ الگ ہے، ہم الگ ہیں. تو پھر اس امت کو بیت المقدس کا قبلہ دے کر کہا گیا یہ بھی تم ہی میں سے ہیں جو تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اس لیے اس قبلے کو کیا کیا گیا ہے؟ تبدیل کیا گیا. بہرحال اب دیکھیے جواب اس کا حکیمانہ. تو حکیمانہ جواب یہ ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، آپ جس قبلے کے اوپر تھے ہم نے آپ کو اس قبلے سے ہٹایا اس لیے ہے الا لنعلم، تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہیں وہ لوگ جو اس مسئلے کی وجہ سے ایڑیوں کے بل اسلام سے کیا ہو جاتے ہیں. یہ ہماری حکمت ہے، ہم جانچنا چاہتے ہیں. اور یہاں بھی دیکھیے قرآن فہمی علماء سے ہے، اپنے اسلاف سے سیکھیں قرآن مقدس. یہاں علم
اس معنی میں نہیں جو عام طور پر معنی میں ہوتا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے جاننا۔ اللہ کی ذات تو ازل سے جانتی تھی نا کہ کون اس حکم کے اوپر لبیک کہے گا اور کون اس حکم سے کیا کرے گا، اعراض۔ اب ضرورت تھی کہ انہیں معاشرے میں ظاہر کیا جائے، تو اس لیے ایک علم کا معنی ظاہر کرنا ہوتا ہے، یہاں اس علم کا معنی ظاہر کرنا کریں گے الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول، کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں کی، یہود یہ بھی کہتے تھے اچھا اب اس نے قبلہ ہمارے والا لیا ہے تو لگتا ہے کچھ دنوں کے بعد دین بھی کیا لے گا، ہمارے والا لے گا، اور کچھ نے کہا اچھا اللہ اکبر مدینہ میں رہ کر پھر منہ ہماری طرف شروع کر دیا ہے، جو آج ادھر رہ کر قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں یہ کچھ دنوں کے بعد سامان اٹھا کر پھر ادھر کعبے میں ہی آئے۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ تو ہم آزمانا چاہتے ہیں کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل کیا ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ بہت سے منافقین اور بہت سے وہ لوگ جنہوں نے سرسری کلمے کا اظہار کیا تھا، انہیں ایک موقع ملا اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس دین کو، کبھی بیت اللہ اور کبھی کیا بیت المقدس۔ اور کچھ جناب دیوانے ایسے تھے کہ نماز پڑھ کر ایک صحابی حضور کے پیچھے گئے اور دوران نماز ہی قبلہ کیا ہوا، جاتے ہیں نا آپ زیارات کے لیے تو وہاں آپ کو قبلتین مسجد میں آپ جاتے ہیں وہاں پر، تو وہاں بھی یہی ہے۔ تو وہ نماز پڑھ کر گئے آگے کسی قبیلے کے پاس، تو ادھر انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایسے نماز پڑھ رہے ہو، ہم ابھی حضور کے پیچھے پڑھ کر آ رہے، حضور نے تو قبلہ چینج کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا، وہ چاہت وہ تمنا پوری ہو گئی حضور کی اور تمہاری جو تم چاہتے تھے۔ کیونکہ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو تکلیف دہ چیزوں میں سے ایک تکلیف دہ چیز خانہ کعبہ کو چھوڑنا بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے من یتبع الرسول، اسی کل پڑھا نا پرسوں سبق میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک بندے نے خبر دی ہے، ایک بندے نے۔ اللہ اکبر۔ عورتیں بھی تھیں اس مسجد میں نماز پڑھنے والی، وہ عورتیں صفوں کے آگے چلی گئیں ایک لمحے کے لیے، مرد صفوں کے پیچھے چلے گئے۔ معنی یہ ہوا کہ نماز ہی کے دوران ایسے چینج ہوئے کہ مرد پھر دوسری طرف پہلے اور عورتیں دوسری طرف ان کے کیا کھڑی ہو گئی، پیچھے۔ تحقیق نہیں کی، یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، انہوں نے علتیں نہیں تلاش کی، وجہ تو پہلے پتہ چلے نا یہ ہوا کیوں ہے، پھر ہم اس کے اوپر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ کیونکہ جو علتیں تلاش کرتے ہیں پھر ان لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں۔ یہ ہے صحابہ کا کمال۔ اللہ کریم انہی کی طرح ہمیں بھی اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ اگلے سبق کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم کہی سنی بات پر عمل کی توفیق دیں، اور جس بنا پر اللہ نے ہمیں امت وسط کہا ہے، اللہ وہ کمال اور وہ اعتدال اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو ذمہ داری ہے اب حضور کے بعد لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کی، اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو توفیق عنایت فرما دے۔ جس بنا پر اللہ نے ہمیں بہتر کہا ہے، اللہ اب اس بہتری کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور جب کبھی بھی اللہ نہ کرے کبھی آزمائش ہو دینی اعتبار سے، اللہ صحابہ کی طرح ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ترجمہ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔